اس آیت میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایک نشاندہی دل کی کیفیت کی یہ ظاہر کی گئی ہے کہ جب تلاوت کی جاتی ہے ایمان بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تلاوت نہیں کی جاتی تو گھٹتا ہے۔ لیکن کچھ یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا کیا تعلق ہے؟ پھر سورہ مومنون میں اللہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے مخاطب کرتا ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ یہ باغی ہیں، عادون کہتے ہیں عدوان، بغاوت کرنے والے۔ اب ان 9 نشانیوں کو آج ہم شناخت کریں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا گریبان میں جھانکنا، یہ تو مخولیہ جملہ ہے، اصل میں دل میں جھانکنا ہوتا ہے۔ یہ گریبان میں جھانکنے سے مراد یہ ہے کہ دل میں دیکھو کتنا حرارت ہے ایمان کی اور کتنا منجمد ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک بیماری ہے وہ ہارٹ اٹیک کی، پہلے کہتے تھے اٹیک ہوا مر گیا، ابھی کیا کہتے ہیں 1 وال بند ہو گیا، 2 وال بند ہو گیا، 3 وال بند، اب وال بند کرنے لگ گئے یہ لوگ ایلوپیتھک والے۔ پہلے ٹھک اٹیک ہوا اور ختم ہو جاتا تھا، ابھی ان کے وال بھی دریافت ہو گئے۔ چلیں، پورے جسم کے وال یہ دل میں ہے، مین وال ہوتا ہے نا، یہ دل مین وال ہے پورے جسم کا، خون کی روانی کا، ہوا کی روانی کا، سانس کی روانی کا، پانی اور خوراک کی روانی کا، ہر چیز کو متوازن طریقے سے فلٹر کر کے جسم کو فراہم کرنے کا یہ ذمہ دار ادارہ ہے۔ یہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ ایک وال بند ہو جائے تو بندہ لڑ کھڑا جاتا ہے، اس کا مطلب وہاں ڈسکنیکٹ ہو گیا اس کا سلسلہ۔ اب وہ کون سا وال بند ہوا ہے یہ اللہ ہی جانے، لیکن جسم کے اندر سے ایک چیز ڈسکنیکٹ جب ہوتی ہے تو جسم لڑکھڑا جاتا ہے اور بندہ مریض بن جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اچھا، ادھر کہا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور آگے کہا تولیت علیہم آیاتہم۔ ذکر اور تلاوت میں کیا فرق ہے سعود بھائی؟ کتنی اہم چیز ہے۔ ہم تلاوت کو ہی ذکر کہتے ہیں، ذکر کو ہی تلاوت کہتے ہیں، اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تولیت علیہم، یعنی ایک الگ چیز بیان کی الگ پیرائے میں کہ پہلے جب ذکر کیا جاتا ہے واجلت قلوبہم، دل وائبریشن کرنے لگ جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ پہلا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، نہ آنکھ سے ہے، نہ دماغ سے ہے، نہ زبان سے ہے، نہ جسم سے ہے۔ ایمان کا پہلا انٹری پوائنٹ کون سا ہے؟ ٹول پلازا دل ہے۔ انٹرچینج ہی کہتے ہیں نا اس کو، ٹول پلازا کہتے ہیں۔ انسانی جسم کا ٹول پلازا دل ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ایمان وہاں پہنچتا ہے تو دل کانپنے، جس کا دل کانپے نہیں اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے انٹرچینج پہ پہنچا ہی نہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں گھنٹوں گھنٹوں مولوی تقریر کر دے تو ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی، بعد میں کپڑا جھاڑ کے چلے جاتے ہیں، ابھی پتہ ہی کچھ نہیں چلے گا۔ ایسے ہو رہا ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ یہاں کم ایسے ہوتا ہے۔ یہاں لوگ ایک بات کہہ کے جاتے ہیں یار گلہ اتنی ہیں کتنی ہیں، لیکن ٹائم زیادہ لے لیں۔ بھئی جب کام کی بات ہوگی تو ٹائم تو لگے گا نا۔
جب تنخواہ پوری لینی ہے تو ٹائم تو پورا لگانا پڑے گا، ڈیوٹی تو پوری دینی پڑے گی۔ جب چیز سمجھنی ہے پھر تو بار بار کرنی پڑتی ہے، مسٹیک بھی ہوتی ہے۔ وہ جا کے انجینئر سے پوچھو، جب نقشہ بناتے، ایک نقشہ بنانے میں 6 مہینے لگا دیتے، کتنی محنت کرتے ہیں۔ اور ہم ایمان پہ، ایمان کی انٹرچینج بتائی ہے دل ہے، اور دل کے اندر ایمان کی پہلی انٹری یہ ہے کہ جب تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے تیرے دل میں کپ کپی آ جائے، اور اگر تیرے دل میں جنبش نہیں آئی تو خالصا من قبل نفس ہی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفس ہی دخل الجنہ۔ ایسا ہر کسی کلمہ کو انہوں جنت واڑیا نے، وہ آج کل وہ جملہ مشہور واڑ گیا، میں جنت نہیں وڑیا نا۔ خالصا من قبل نفس ہی، جو دل سے لا الہ الا، اچھا دل سے لا الہ الا اللہ سورہ انفال میں بتا دیا کیسا ہوگا۔ یہ میں کافی عرصے سے بتاتا آ رہا ہوں کہ کلمہ دل سے پڑھا ہوا جنت لے کے جائے گا، ورنہ یہ یہودی بھی کلمہ پڑھ کے آگے اس کی ریسرچ کرتے ہیں تو کیا جنتی بن گئے۔ وہ میں تو تھوڑے دن پہلے انڈیا کے پرائم منسٹر کا بھی وہ سن رہا تھا، تو وہ کلمے پہ تنقید کر رہا تھا کلمہ پڑھ کے، وہ کیا نام مودی، تو کیا وہ بھی کلمہ پڑھ لیا اس نے جنت؟ نہیں 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 نہیں۔ ایمان کی دیکھو، ایمان اب سمجھو، یہ دل جیسے پورے جسم کا ذمہ دار ادارہ ہے نا، اسی طرح ایمان کا بھی ذمہ دار ادارہ یہی ہے دل۔ کوئی ایک وین بھی اس کی راستہ بھی وے بند ہوا نہیں، ایمان ختم ہوا نہیں۔ اب کیا کہا؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا، یہ ذکر ہے، افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سنا ہے نا یہ حدیث، انہوں پڑھ بھی لیا کرو۔ بہترین افضل ترین ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور افضل ترین لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کیفیت کیا ہے کہ جب تو پڑھے تو تیرا دل وائبریٹ ہو جائے، کپ کپی آ جائے، کانپ جائے۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، میں اس رب کو مانتا ہوں جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جس شخص نے شرک نہیں کیا رب کائنات اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، اگرچہ نبی علیہ السلام نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرش والے کا پیغام پہنچایا، اگرچہ اس نے کوئی اور گناہ کیا ہو، اگر شرک نہیں کیا۔ ہم شرک کرتے ہیں، باقی ساری نیکیاں کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، صدقے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ غوث اعظم بغداد والے کو کہہ رہے ہیں تو شرک اور کیا ہے۔ داتا زمین پہ لاہور میں دفنا دیا، علی اجویری کو کہہ دیا داتا ہو گیا، اور شرک کیا ہے؟ تو ساری زندگی سجدے میں گزار، اگر ایک لمحے کے لیے بھی تو نے شرک کیا ہے بغیر توبہ کے جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اصول ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ کبھی سوچا کرو، جو کام کرنے کا ہے ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، اور جو نہیں کرنے کے وہ سارے کر لیتے ہیں۔ نمازوں کے انبار نہیں، سجدوں کے انبار نہیں، شرک سے پاک ایمان چاہیے خدا رب ذل جلال کو۔ اور اگر انبار ہے تلاوتوں کے اور سجدوں کے اور جناب صدقات کے، لیکن شرک بھی برابر میں ہے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہاں تک؟ کیا فرمایا؟ زانی کو بھی خدا معاف کر دے گا اگر مشرک نہیں ہے، چور کو بھی اللہ معاف کر دے گا اگر مشرک نہیں ہے، اور اگر زنا بھی نہیں کیا، چوری بھی نہیں کی، تلاوت بھی نہیں کی، نمازوں میں بھی کمی کوتاہی ہے، لیکن مشرک نہیں ہے، ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے پکا جنتی ہے، پکا کنفرم جنتی۔ بس یہ فائدہ ہے اہل حدیث ہونے کا، یہ منبع ہے قرآن کا، یہ منہج ہے اللہ اور رسول کا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی آئے ہی شرک سے روکنے کے لیے تھے، یا کوئی اور کام لے کر آئے تھے؟ تجارت کرانے کے لیے آئے تھے، بھیڑ بکریاں چروانے کے لیے آئے تھے، مارکیٹیں بنوانے کے لیے آئے تھے، پلازے بنوانے؟ نہیں، زمین پر خدا کے ساتھ شرک روکنے آئے تھے، اور جو شرک سے رکا وہ پیغمبر کا صحابی بنا، اور جو شرک سے نہیں رکا وہ فاسق و فاجر بنا۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اور سمجھو یارو بڑی اہم باتیں ہیں یہ جس کو کہتے ہیں نا وہ منطق پڑھ دیں نا یہ منطق کی باتیں ہیں، فلسفہ کی باتیں ہیں، کنیکشن ملاؤ شریعت کا، دین کے مناہج کا۔ کیا کہا؟ جس نے دل سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے کلمہ کیویں پڑھی دے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان چوں ہی کم مانگے نا، دل چوں کیویں کہنا ہے؟ اور دل سے پڑھنا یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو کلمہ پڑھے اور تیرا دل ڈر جائے۔ اور اگر تو کلمہ بھی پڑھے سجدہ قبر پہ بھی کرے تو فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس طرح میں کہنا رہا ہوں نا، نہیں سمجھ آئی تو دوسرا کہنا نہیں سمجھ آئی، سمجھے کہ نہیں؟ دوسری نشانی کیا فرمایا؟ سورہ انفال کی ایک آیت میں 9 حکم الہی بیان ہوئے ہیں، 3 کا تعلق دل سے، 2 کا جسم سے، 4 کا نتیجے سے، رزلٹ سے، کہ ان 3 اور 2 کے بعد رزلٹ کیا ملے گا؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت، دل سے کلمہ پڑھنے کی علامت کیا ہے؟ دل ڈر جائے، کس کام سے؟ شرک سے، جھوٹ سے، ظلم سے، حق کھانے سے، نافرمانی سے، رک جائے سنت کو ترک کرنے سے، رک جائے نماز کو چھوڑنے سے، رک جائے روزے کو چھوڑنے سے، رک جائے کسی کا حق چھیننے سے۔ یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل ڈر گیا اس کا۔ خالصا من قبل، 2 شرطیں بیان کی نا، ایک تو جس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کو مغفرت و رزق کریم معاف بھی کر دے گا، جنت میں رزق کریم بھی دے گا اور دنیا میں خوشحالی بھی دے گا۔ اچھا، خوشحالی کو ہم نے سمجھ رکھا ہے معمولی چیز ہے، ایسی بس باتیں ہی ہیں، پیسہ زیادہ تو خوشحالی، پیسہ زیادہ خوشحالی نہیں، اطمینان اور سکون کو کہتے ہیں خوشحالی۔ جتنے دولت غیر شرعی راستوں سے آتی ہے ان کی دولت کا انجام دیکھو، ان کی حالت کیا کرتی ہے۔ مومن رات کو سوتا بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، اور مشرک اور غیر مومن دولت کے انبار لگا کے ٹینشن میں ہی، ڈپریشن میں ہی مر جاتا ہے۔ نہیں؟ اچھا، آپ کہیں گے ڈپریشن تو مولویوں نے بھی لگی، مولوی کے پتر نے بھی لگی سے گولی مار رہی ٹینشن۔ اس کا مطلب ہے وہ تو چلو نارمل تھا نا، اس کا تو قضیہ مرفوع القلم جسے کہتے ہیں، لیکن دوسرے جو مذہبی نما ہوتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے امراض لگی ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خالصا من قبل نفس ہی نہیں ہے، دن دتورے نو دستا ہے کہ میں مولوی ہیں، میں مذہبی ہیں، میں یہ ہے وہ ہے۔ ٹینشن پالنے والا مومن کا کام ہی نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو مولوی ہو کر ٹینشن میں ہو گویا کہ وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کا ذکر یہ کلمہ تو اطمینان دیتا ہے، تو ٹینشن کیسے لے لی؟ نہیں سمجھے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے،
اور اللہ پھر کیا کہتا ہے، اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، جب تو کلمہ دل سے خالصا من قبل نفس ہی دل سے پڑھے گا تیرا دل ڈرے گا، جب تیرا دل ڈرے گا تو اطمینان میں بڑھ جائے گا، اس کے بعد تجھے ٹینشن کبھی نہیں ہونی چاہیے، اگر ٹینشن ہو تو اس کا مطلب کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ اور دوسری جو دل سے کیفیت ایمان کی کیفیت لگتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا، فرمایا ایمان قول و عمل کا نام ہے، دو ہاتھوں کا نام ہے، ایک ہاتھ نہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو، ٹنڈا، دونوں ہاتھ نہیں تو لنڈا، بس نہیں کیا۔ ایمان قول و عمل کا نام ہے، زبان سے کہنا بھی، جسم سے عمل کرنا بھی، اور اگر ایمان دل سے کہا ہے اور زبان سے کہا ہے جسم سے عمل نہیں کیا ہے تو ایمان ناقص ہے، اور اگر جسم سے تو حرکتیں صدقے کر رہا ہے، دوسرے معاملات کر رہا ہے، لیکن زبان سے تیرا معاملہ خراب ہے، جھوٹ بولے جا رہا ہے، فراڈ کیے جا رہا ہے، دھوکے دیے جا رہا ہے، ملاوٹ کیے جا رہا ہے، دوسری کمپنی کا مال قسم اٹھا کے جھوٹا 2 نمبر بیچے جا رہا ہے، فروٹ کی پیٹی کے اندر گلے ہوا مال ڈال کے اوپر اچھا ڈال کے بیچے جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے، زبان سے تیرا عمل ایمان والا نہیں ہے۔ بولے تو نمازیں پڑھتا رہے، تیرا ایمان بھی ٹنڈا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کتنا آسان قرآن ہے، وہ ادھر پاکستان میں لوگ تحریکیں چلا رکھتے ہیں، قرآن آسان تحریک، وہ نہیں سمجھ آتے، ادھر آ جاؤ ہم سمجھا دیں گے تمہیں، اتنا آسان کر کے تمہاری اپنی زبان میں اپنے ثقافت میں سمجھا دیں گے کہ قرآن کتنا آسان ہے۔ اتنی آسان کتاب دنیا میں نہ کبھی آئی ہے نہ آ سکے گی جتنا قرآن آسان ہے، اس کے لیے تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اچھے علماء کے مدرسے کا رخ کرنے کی ضرورت ہے، 2-4 سال لگانے کی ضرورت ہے، جہاں ہم 20 سال 16 سال میں ہم کہتے ہیں ہم ایم اے کر گئے، اس وقت ہماری عمر 22 سال ہوتی ہے، اور یار اس میں سے 2 سال ہی نکال لو دین سیکھنے کے لیے، دین تو مختصر ہے نا، 30 پارے ایک ہی کتاب ہے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، جب کتاب پڑھو گے، آج کل تو ویسے بڑی آسانی ہے، مفسرین نے احادیث بھی ہر آیت کے نیچے لکھ دی ہیں جو ان سے متعلقہ ہیں، شان نزول کے ساتھ شان ورود حدیث کا بھی لکھ دیا ہے، پریشانی ہے نہیں ملتی تو جاؤ مارکیٹ میں احسن البیان ملے گی، پڑھ لینا، کیونکہ تفسیر ابن کثیر دیں گے تو انہوں نے بڑی تفصیل لکھ دی ہے، وہ عام آدمی تھک جاتا ہے۔ احسن البیان آپ بولیں گے اشتہار چلا رہا ہے، جمعے نہیں، اشتہار نہیں، قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں، بہترین اس دور میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے، احسن الکلام نہیں، احسن البیان، اس کو لو، اس کو پڑھو، انشاءاللہ آپ کو آیت کا شان نزول بھی ملے گا، پیغمبر علیہ السلام کا اس کے متعلق فرمان بھی ملے گا، کتنی آسان بات ہے، اور گھر میں بیٹھے پڑھو، جہاں سمجھ نہیں آئی ہائی لائٹر لگاؤ، مولوی کے پاس آ جاؤ، سمجھ نہیں آئی، وہ دین سمجھو، نہیں سمجھو گے تو موت اسی رب نے دینی ہے جس نے دین بھیجا ہے، مر کے جانا اسی رب کے ہاں ہے جس نے دین بھیجا ہے، وہ کہے گا میں نے بھیجی تھی مٹھائی کا ڈبہ تو نے کھایا کیوں نہیں، پوچھے گا نا، میں نے مٹھائی بھی بھیجی، لے کے جانے والا بھی بھیجا اور تمہیں کھلانے والا بھی بھیجا، تو اتنا اندھا اور لولا تھا تو نے کھایا کیوں نہیں، اور یہاں ہمیں مٹھائی مل جائے ہم پورا ڈبہ ہی کھا جاتے ہیں، وہ دین اس سے میٹھا دین کوئی نہیں، اس سے اچھی بات کوئی نہیں، خیر الکلام ہے من الکلام، بہترین کلام قرآن ہے، کیا فرمایا، دل سے تعلق رکھنے والی دوسری ایمان کی کیفیت کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، بیٹھا ہوا گھر میں اذان کی آواز آئی، آئے ہائے، خوبصورت طریقے سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اگر تو اس کو سنتے ہوئے اپنی چیئر سے اپنے بیڈ
نہیں سمجھ آئی کیفیات ایمان۔ دوسری کیفیت کیا ہے؟ یہ آواز صحیح آ رہی ہے؟ چیخ رہا ہے یار، یہ کدھر گیا موازن؟ دوسری ایمان کی کیفیت صحیح ہے، دوسری ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان۔ یار بخار ہو جائے وہ اتھے رکھ دیں نا، آج کل پہلے اتھے رکھ دیں سن، کیوں نو کہاں تھرموپول؟ وہ میٹر تو پرانا لفظ ہے یار۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں پارا چڑھتا ہے اوپر، 99 100 1 2 3 4 ہو گیا۔ یہی ایمان ہے۔ تو بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے، گالیاں بھی دی جا رہا ہے، بچوں کو بھی ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو بھی ڈانٹ رہا ہے، اذان آئی ہے تڑپ کر اٹھ جا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اذان کی آواز آتی تھی، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور جب خطبہ دیتے تھے سرخ ہو جاتا تھا۔ دو کیفیتیں۔ کیوں؟ اللہ کا نام آیا ہے، بلاوا آیا ہے، اور ہم کیا انتظار کرتے ہیں؟ بلاوا ختم ہوگا، 15 منٹ ٹائم مولوی نے رکھا ہے، آخری ٹائم پہ وضو کریں گے، 2 رکعتیں نکل جائیں گی، تیسری بھی نکل جائے گی، وہ چوتھی بھی نکل جائے گی، تشہد میں پہنچ جائیں گے، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تو فراڈ ہے خدا کے ساتھ۔ اور اللہ کیا کرتا ہے؟ سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ تو حرکتیں کیا کر رہا ہے، لیٹا رہا لیٹا رہا لیٹا رہا، بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، جب ٹائم ختم ہو گیا چل پڑا، اے مسیطے بہندا پیا ہوں تو وہ کی چونا لان جانا پیا، وہ کی کہتے ہیں ٹوپی پہنان جا رہے ہیں، پھر مسیطے ٹوپیاں بھی رکھی ہوندے وہ بھی فراڈ نے۔ دیکھو نا کیویں اچھے لگتے ہیں سارے ماشاءاللہ مسلمان بیٹھے، ادھر میں ڈرم رکھدا ٹوپیاں دا، سب نے کہنا ٹوپیاں پواندا ہے مولوی۔ وہ مسجد کی ٹوپی لینا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اپنی پیسوں سے اپنی ٹوپی خریدا کرو، اپنی رومال خریدا کرو، پگڑی خریدا کرو۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، اذان کی ندا آئی نہیں اور تو تڑپ کر اٹھا نہیں، اور اگر تو تڑپ کر اٹھا ہے تیرا ایمان بڑھ گیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اگر مستی میں پڑا رہا ہے تو تو باغیوں میں سے ہے، تیرے دل کے اندر ایمان نے کھڑکن نہیں کی ہے، ایمان نے تیرے دل کو ہلایا نہیں ہے، تیرا ایمان بڑھایا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمان یزید و ینقص ہے نا، بڑھتا ہے گھٹتا ہے، ہر اذان کے وقت تو اس کا نظارہ کر لیا کر، بس ہر اذان کے وقت جو اذان کی ندا سنتے ہوئے قلم چھوڑ ہڑتال کر دے، اللہ کے در کی طرف چل پڑے، اس کا ایمان کامل ہے۔ اور جو پیسے گنتا رہے بیٹھا بیٹھا، چونا لگاتا رہے لوگوں کو، ملاوٹ کی چیزیں بیچتا رہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہے، نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہے، اس کا ایمان بڑھا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں، کپ کپی بھی نہیں آئی، اور ایمان میں اضافہ بھی نہیں ہوا۔ تیسری ایمان کی کیفیت جو دل سے تعلق رکھتی ہے، 3 تھی نا دل سے تعلق رکھنے والی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر ایسے توکل کرتا ہے حق کا توکل ہی، جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ بھروسہ۔ فائدہ ہوا تب بھی الحمدللہ، نقصان ہوا تب بھی الحمدللہ علی کل حال۔ ہر طرف سے بھروسہ صرف رب العالمین پر، خالق کائنات پر۔ کیوں؟ غنی حمید ہے وہ رب، جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، مجیب بھی ہے۔
سمیع بصیر، سمیع مجیب، سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے، سمیع مجیب، سنتا بھی ہے قبول کرتا بھی ہے۔ نقصان ہو جائے اللہ تیری مرضی، فائدہ ہو جائے اللہ تیری مرضی، بس فائدہ ہوا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے نا، اما شاکرا و اما کفورا، فائدہ ہوا اللہ تیری بڑی شان ہے، نقصان ہوا اللہ مروا دیتا ہی۔ یہ کفران ہے، یہ کفر ہے۔ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزتیں بھی وہی دیتا ہے، ذلتیں بھی وہی دیتا ہے، اور رزق بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی لیتا ہے۔ غربت بھی اسی کے نام، امیری بھی اس کے نام۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، یہ چہرے سے ظاہر نہیں ہوں گی، جسم سے ظاہر نہیں ہوں گی۔ کون کون سی؟ جب کلمہ پڑھا تو دل ڈرا، جب تلاوت ہوئی تو ایمان بڑھا، جب اللہ اکبر کی ندا آئی تو انسان چارپائی پہ اٹھ گیا، چلے نماز پڑھنے۔ تیسرا، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا سب رب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ ہے کامل دل کی کیفیات ایمان کے حوالے سے۔ اب دوسری دو اسی آیت میں سورہ انفال کی، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ ہو گئی تین دل کی کیفیتیں ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کتنا ہے۔ اور جو جسم و جان سے تعلق رکھتی ہیں، انسانی جو جسم سے دو خصوصیات کیفیات تعلق رکھتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، آگے نہ گالو تھی، اذان ہوئی تو پتہ چلا ایمان کتنا بڑا ہے۔ اب آگے نماز کی باری، نماز بھی پڑھی یا نہیں، یا اذان کا نام سن کے کہیں اور نکل گیا۔ کتنا پیارا اللہ نے قرآن میں وضاحتیں کی، آپ غور کریں۔ پہلے کہا ایمان جب تلاوت ہوتی ہے، یعنی اللہ اکبر ایک تلاوت ہے۔ جب اذان کی آواز آئی ایمان بڑھا تو تڑپ کر اٹھا، اللہ کے گھر جانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اب جسم سے تعلق کیا رکھتی ہے ایمان کی کیفیت کہ تو اٹھ کر یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اس کا مطلب ہے انٹر لنک ہو گیا یہ معاملہ سارے کا سارا، ایسے کہتے ہیں نا انگلش والے، انٹر لنک ہو گیا دل سے جسم۔ پورے جسم کا ذمہ دار ادارہ انٹرچینج کون ہے؟ دل ہے۔ اب دیکھیں کیسے انٹر لنک ہو رہا ہے۔ اذان ہوئی تو تیرا ایمان بڑھا، تو کھڑا ہو گیا، نماز بھی پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اب اگر تو نے نماز بھی پڑھ لی تو الایمان قول و عمل، ثابت ہو گیا کہ تو زبان سے بھی سچا ہے اور عمل سے بھی سچا ہے، پکا سچا کنفرم مومن ہے۔ نہیں دیکھو نا کیسے انٹر لنک اللہ نے ایک آیت کے اندر سارا دین، سارا ایمان، جسم و جان انٹر لنک کر دیا۔ کیا فرمایا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری دو صورتیں کیفیات جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اٹھ کر جاتے ہیں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ نماز ادا کرنا جو ہے نا، یہ فرض نماز ہے اور جماعت کے ساتھ ہے، نفل اور سنت نہیں ہے اور اکیلے والی نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ فرض نماز یہ جو الذین یقیمون، اچھا قرآن میں جہاں بھی آیا ہے نا نماز کا لفظ الصلاۃ، اس سے مراد صرف اور صرف فرائض ہیں، پنجگانہ۔ باقی جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں نا، رکعتیں پڑھتے ہیں، سارا دن بھی پڑھو، ساری رات بھی پڑھو، کوئی تمہیں کسی مائی کا باپ روک نہیں سکتا، کوئی مائی کا لال
وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن فرض کی کیفیت ایمان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے اور اللہ کے گھر میں پڑھنی ہے، یا جہاں بھی ہیں آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تب آپ جسمانی طور پر ایمان میں کامل ہیں۔ اب نماز پڑھ لی، دوسری آپ کے جسم سے ایمانی کیفیت کیا تعلق رکھتی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ اتنے آگے سانو موت پہ جاتی ہے، ادھر جا کے ہم تھوڑے سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ کون ہے جو یہ کہے کہ میرا جو رزق ہے وہ اللہ نے نہیں دیا؟ زمین پر سارا رزق رب العالمین نے دیا ہے، اور ایسی ایسی جگہ سے دیا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے نئی نئی رزق کی راہیں گزر رہی، نکل رہی۔ سونا نکل رہا ہے، کہیں سے چاندی نکل رہی ہے، کہیں سے تیل نکل رہا ہے، کہیں سے کچھ نکل رہا ہے، کہیں سے جست بھی نکل رہی ہے، کہیں سے وہ گلگت بلتستان میں سلاجید بھی نکل آتی ہے۔ کیا کیا رزق کے راہیں نکل رہی ہے جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے۔ اب سوچو اللہ کیا کہتا ہے، جس کے پاس تیل کے ذخائر ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ہم پیٹرول والے کیا کرتے ہیں، پیٹرول 1 روپے کا فری نہیں ڈالیں گے، بولے جو مرضی خرچہ، بعد میں پیسے نکالتے رہیں۔ اگر تم اتنے ہوٹلوں والے کچھ کرتے ہیں، کراچی میں نے خاص طور پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے دسترخوان لگائے ہوتے ہیں، روٹی فری کھلاتے ہیں، لگا اس میں بھی سارے وہ ہوتے ہیں بے روپیے، وہ غریب ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ادھر سے کھانا کھاتے چوک پہ پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ غریب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو روٹی کی بھوک لگی، فری دسترخوان پہ چلا گیا، کھایا اور اللہ اللہ خیر سلام، جا کے کام کر، ابھی وہ کام وہی بھیک مانگنے والا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہروپیے ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا دیکھو کیا آیت ہے، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں صدقے کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، فطرانہ دیتے ہو، بڑے شوق سے دیتے ہیں ہم، 100 روپے بنتا ہے، 200 روپے بندہ کہتا 500 روپے رکھ لائے، بڑا سخی بن گیا رمضان، اچھی بات ہے، لیکن یہ جو ہر نماز کے ساتھ صدقے کا ذکر آیا ہے نا، کتنا یعنی کسے انٹر لنک ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کر پھر صدقہ دے دے۔ اس کا مطلب ہے ہر نماز میں تیرے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی۔ کیوں؟ ایک کمی کوتاہی تو یہ رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھو تو اوپر نہیں دیکھنا، مبادا تمہاری آنکھیں اچک لی جائیں، نکال لی جائیں، نبینا بن کے واپس پلٹو۔ کر لیتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ ڈیمیج ہو گیا نا تھوڑا سا، اس کا صدقہ۔ تکبیر تحریمہ سے محروم ہو گئے، صدقہ۔ نماز کے اندر کوئی اور سوچ آ گئی جس کے بغیر ہماری نماز ہوتی ہی نہیں، ہماری ساری سوچیں ادھر نماز میں ہی نکلتی آ کر، صدقہ۔ اس لیے نماز کے ساتھ صدقے کا ذکر ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 10 20 30 50 استطاعت کے مطابق اس نماز میں غلطی کے برابر، نہیں کہتے نا وہ کیسے کہتے ہیں، وہ 2.5 کلو کشمش دے دو، فلانا دے دو، ڈمکانا دے دو۔ اسی طرح ہر نماز میں جو آپ کے دماغ میں سوچ کی نوعیت دیکھ، اگر اس نے نماز میں خلل ڈالی ہے صدقہ کر دے، تیری آنکھ ادھر ادھر گئی ہے صدقہ کر دے، تو یہ کوئی الجھن ہوئی، تیری خارج زیادہ ہوئی ہے، داڑھی میں خارج، بغل میں خارج، صدقہ کر دے۔ کرتے ہیں نا، نمازوں میں بھی مخول جاری رہتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یاد رکھو، ایمان کے دل کی کیفیت کی 3 حالتیں، جسم کی کیفیت کی 2 حالتیں۔ ایک یہ ہے کہ تو نماز ادا کرے، دوسری یہ ہے کہ تو صدقہ ادا کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ 5 ایمان کی کیفیات پوری ہو گئی، اب 4 انعامات ملیں گے۔ آئی نا خوشی والی بات؟
ہن سانوں انعام ملنا ہے، ٹرافیاں ملیں گی۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اس نماز کے بعد، اس کیفیت کے بعد، 5 کیفیت کے پورا ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اس مومن کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکا سچا مومن ہے میرا بندہ۔ ہو گیا پاس، سرٹیفائیڈ مومن۔ کتنا بڑا کام ہے، کچھ بھی نہیں، ابھی تو ایک آیت نہیں پڑھی تو جمعہ خطبے کا ٹائم ہو گیا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، جس آدمی نے 5 دل کے ایمان کی کیفیات پوری کی، اللہ کی طرف سے اسی وقت فرشتہ آتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ اللہ کا پکا اور سچا مومن ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی یا اللہ اب تو ہم پکے مومن، ہوں ملے گا کی نا، انہیں پیپر صحیح حل کیتا، ہوں کی ملے گا؟ 25/25 انہیں نمبر ہوں نا، 100/100 ہوں، 100/100۔ اب کیا ملے گا یا اللہ؟ لہم درجات عند ربہم، پھر اللہ کہتا ہے جاؤ اس بندے کو بولو تیرے لیے میں نے بڑے بلند درجے رکھے ہیں۔ لہم درجات، وہ کل کم کرنا کیا ہے؟ اذان کے وقت اٹھ جانا ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ جب آپ کے اوپر کلمہ پڑھا جائے، یا تو جب دل سے کلمہ پڑھے تو تیرا دل ڈرے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ جب تلاوت ہو تو تیرا ایمان بڑھے، اذان ہو تو تیرا ایمان بڑھے، فائدہ ہو یا نقصان ہو رب کی طرف سے تیرا عقیدہ بن جائے۔ وہ میں نے ایک جمعے کہا تھا، یہ ہم ادھر کہتے اسلامی نظام لے آؤ، فلانا ڈھمکانا چمکانا، جو یہ سب ہے، کچھ بھی نہیں، خلافت لے آؤ جڑی آنی کوئی نہیں تو نہ لانی ہے، سب توانائیاں ضائع کر رہے ہیں مذہبی لوگ۔ نظام انسانیت 2 چیزوں پہ کامیابی سے چلتا ہے، ایک عدل پہ، اعدلوا اقرب للتقوی، فرمایا جو قوم عدل کرتی ہے، انصاف کرتی ہے، وہ کائنات کی متقی ترین قوم ہے۔ کبھی سنا ہے کسی مولوی سے انصاف کرنے والوں کو اللہ نے متقی قرار دیا ہے؟ کتنی اہم بات ہے۔ ہم متقی کدھر ڈھونڈتے ہیں؟ رائے جانے میں، خزانے مدینہ میں، حج کرنے میں، انصاف کرنا نہیں، حج ہر سال کری جاندے نے۔ وہ پتہ نہیں کسی بابے کے شعر بھی ہے نا، بھلے شاہ کے، جو پتہ نہیں بابا فرید دے، حج کری جاندہ ہے، پتہ نہیں کی کری جاندہ ہے، لوگوں دے حق بھی کھائی جاندہ ہے، ظلم بھی کری جاندہ ہے، حج بھی کری جاندہ ہے، نمازہ بھی پڑھی جاندہ ہے، کچھ نہیں ایسے ہی سارا۔ یہ خالص من قبل نفس ہی نہیں، یہ فراڈی ہے، چونا باز ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہی 5 شرطیں پوری کر لو، بس بیڑا پار ہے۔ لہم درجات عند ربہم، جس نے 5 شرطیں یہ ایمان کی پوری کرنی، اللہ کہتا ہے تیرے لیے میں نے درجے رکھے ہیں، بڑے بڑے درجات رکھے ہیں۔ یا اللہ ان درجے تو سانوں کی ملے گا؟ بندہ پوچھتا ہے نا بھی 100/100 تو لے لے، ہوں نوکری بھی چنگی ملے گی کہ نہیں؟ کوئی میں وہ CSS کر سکاں گا نہیں، کوئی AC DC PC جو بھی ہے بن سکاں گا نہیں؟ پھر اللہ کہتا ہاں بہت کچھ، کیا؟ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تیری چنگی نوکری لگے گی، تو CSS کر کے اسپیشل کیا کہتے ہیں کمیشن آفیسر بنے گا، اور جنت کا کمیشن آفیسر تو ہوگا، جس کی اتنی بڑی تنخواہ ہوگی۔ انٹرلنک ہوا نا شریعت میں، ذرا کرو نا دنیا کو اور دین کو اکٹھا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا وہ کہتے رہے نا، علامہ اقبال بھی کہتا تھا جدا ہو دین سیاست رہ جاتی ہے چنگیزی، ہوں ادھر چنگیزی ہے ادھر مولوی ہے، بس اگر ان کو انٹرلنک کیا جائے تو جو شخص یہ 5 شرطیں پوری کرے گا اللہ اس کو درجے دے گا۔ یا اللہ کیا درجہ ہے؟ فرمایا تیرے گناہوں کو بخش دیا، ورزق کریم، تجھے جنت کا والی بنا دیا، سب سے اہم جنت تیرے پاس ہوگی، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، تنخواہ بھی بڑی اور خوشحالی بھی بڑی۔ وآخر دعوانا